حبیب القلوب وسلم کے تذکرے نہ ہوئے ہوں. تذکرے شروع سے یعنی سب سے آخر میں بھیجے گئے اور تذکرے شروع سے ہوئے اور مقام وہ دیا جو کسی اور کو نہیں دیا. ایسا مقام کسی اور کو نہیں دیا گیا. اس لیے اللہ قرآن پاک میں حضور کی سیرت بیان کرتے ہیں. اور یہ جو آیت ہے سورہ غالباً توبہ کی آخری آیت ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یا لوگوں میں تم میں ایک ایسا نبی بھیج رہا ہوں، ایسا رسول بھیج رہا ہوں جو تم ہی میں سے ہے، جو تم ہی میں سے ہے. اس کا ماضی تمہارے سامنے ہے، اس کا کردار تمہارے سامنے ہے، اس کی صورت کے اندر کوئی عیب آپ کو نظر نہیں آئے گا، اس کی سیرت میں کوئی عیب آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ ایسا پیغمبر، ایسا نبی جس کی صورت، جس کی سیرت وہ سب سے نرالی ہے. اور اللہ نے ان کو، ایک تو روایت میں آتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ تم میں سب سے عمدہ انسان، سب سے بہترین انسان وہ تمہارے اندر میں رسول بنا کر بھیج رہا ہوں. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. یہ جو ایک جملہ ہے، آیت کا ٹکڑا ہے عزیز علیہ ما عنتم، اس میں حضور کے غم کو بیان کیا گیا ہے، درد کو، اور حضور کی شان اور حضور کا تعلق جو امت کے ساتھ تھا، اور جو دل کے اندر امت کے بارے میں ایک غم اور درد تھا، اس درد اور غم کو اس آیت کے ایک ٹکڑے کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم. سبحان اللہ، کیا تعبیر ہے اللہ کی، کن الفاظ میں، کس انداز میں اللہ نے تعبیر امت کے لیے بیان کی کہ عزیز علیہ ما عنتم. ما عنتم امت، یعنی تمہارا مشقتوں میں پڑنا، تمہارا تکلیفوں میں مبتلا ہو جانا، پڑنا، تمہیں تکلیف پہنچے، مشقت پہنچے، عزیز علیہ، اس نبی کو یعنی حضور کو بڑا گراں گزرتا ہے، ان کو بہت گراں گزرتا ہے تمہارا مشقتوں میں پڑنا. امت کی تھوڑی سی بھی تکلیف حضور کو برداشت نہیں ہوتی تھی، تھوڑی سی بھی تکلیف. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. سبحان اللہ، رؤوف اللہ، رحیم اللہ، یہی دو صفات اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے بیان کی کہ آسمانوں کے اوپر اللہ ہے رحم کرنے والا، وہ آسمانوں کے اوپر مہربان اللہ ہے، اور زمین کے اوپر محمد الرسول اللہ وہ مہربان ہیں اور وہ رحم کرنے والے ہیں، جن کے دل کے اندر رحم ہی رحم ہے، جن کے دل کے اندر، جن کے سینے کے اندر امت کے لیے مہربانیاں ہی مہربانیاں. وہ مہربان ہیں اور وہ رحیم ہے، رحم کرنے والے. اور پھر امت مومنین کے لیے وہ حریص ہیں کہ ان کی حرص ہے کہ یہ پوری امت جو ہے وہ ایمان لے آئے، پوری امت ایمان لے آئے. تو ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا ہے، ہر طرف حضور کے چرچے، تذکرے وہ عام ہو چکے ہیں. یہ میلاد کا مہینہ ہے، میلاد کا مطلب ولادت کا مہینہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی. لہذا ویسے تو پورا سال سبحان اللہ امت منبروں سے، محرابوں سے اور مختلف دروس سے وہ حضور کے تذکرے امت سنتی رہتی ہے اور حضور کی باتیں سنتی رہتی ہے. کہیں حضور کی سیرت کے تذکرے ہوتے ہیں، کہیں حضور کی صورت کے تذکرے ہوتے ہیں، اور حضور کی زندگی کو علماء، خطباء وہ بیان کرتے رہتے ہیں. کہیں گھروں کے اندر حضور کے تذکرے ہوتے ہیں. ویسے تو اللہ نے حضور کی شان کو اور حضور کے تذکروں کو اتنا بلند کیا ہے کہ شاید ہی کسی کے تذکرے اتنے ہوتے ہیں.
جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ آپ کے تذکرے وہ عام ہوں گے، ہم آپ کے تذکروں کو، آپ کے ذکر کو وہ بلند کریں گے۔ یہاں علماء لکھتے ہیں کہ جہاں کہیں اللہ کے تذکرے ہوں گے وہاں حضور کے تذکرے ضرور ہوں گے۔